بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ اب ایک اور قول غیروں کی زبان سے میں بتانے لگا ہوں کہ یہ تو تھا ابو سفیان جب اس وقت دشمن تھا، بعد میں وہ صحابی ہو گئے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، لیکن جس وقت یہ غیر تھے، مسلمانوں کے خلاف تھے، اس وقت کے بھی اس کے تصورات دیکھیں کیسے ہیں۔ اب جو ابو جہل جو ساری زندگی دشمنی اسلام، جو پے در پے ہمیشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، دشمنی کرتا رہا، اب اس کے الفاظ سنیں۔ اس کے کسی قریب دوست نے یا یمن میں سے کوئی آیا ہوا تھا، اسے پوچھا اچھا ایک بات تو بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبی بھی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہ اکیلے، وہ بھی اکیلے میں تھا۔ اب وہ قول جو ہے نا اس کا، وہ شرح عقیدہ ابن حاجب کتاب میں درج ہے، اور اس وقت ابو جہل کے جو الفاظ تھے، جو ہمیشہ دشمنی اسلام میں ہر وقت سرگرم رہا، اسے کہا کہ نعلم ان محمدن نبی، بے شک ہم جانتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کردار کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، اپنے دعوے کے حوالے سے، کیونکہ وہ ہمیشہ سچ بولتے تھے، وہ بالکل سچے نبی ہیں، وَلَٰكِنَّ نُؤْمِنُ بِهِ عَبْدًا، لیکن ہم اپنی کسی وجہ، سرداریوں کی وجہ سے، کہ ہماری سرداریاں نہ چھن جائیں، ہمارے جاہ و منصب زمین بوس نہ ہو جائے، انہوں نے اس سے کہا کہ لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اب یہ دیکھیں، یہ جو حضور کی سیرت طیبہ ہے، جو آپ لوگ جشن عید میلاد النبی کے موقع پر آج آپ نے اس دن کو منا رہے ہیں، اور سیرت میں جو آپ نے خطاب رکھا ہے، اس سیرت کے چند نمونے، کیونکہ وہ اتنی عظیم سیرت ہے، آپ کا ایک ایک زندگی کا لمحہ جو ہے وہ اخلاقی دروس سے بھرا ہوا ہے، ہمارے لیے مشت راہ ہے۔ تو چونکہ وقت کی کمی کے باعث سب کو سمیٹا نہیں جا سکتا، لیکن چند گوشے میں عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا معیار کیسا تھا؟ آپ کا گوشہ صبر، حلم، کہ آپ کا حلم کیسا تھا؟ آپ میں برداشت کس معیار کی تھی؟ آپ بردبار، صبر کرنے والے، برداشت کرنے والے کیسے تھے؟ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، احد کا مقام ہے، اور کافروں نے جب پتھر مارے یا حملہ کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کا ایک دانت مبارک کا کونا جو تھا وہ شہید ہو گیا، اور کچھ زخم رخسار مبارک پر آئے، چہرہ لہو لہان ہو گیا، تکلیف میں تھے بڑا، یعنی کہ کفار نے ظلم کیا، اور صحابہ اکرام جو پاس تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر انہوں نے ظلم کی انتہا کر دی ہے، آپ سچے نبی ہیں، سچے اور صادق نبی ہیں، آپ رسولوں کے سردار ہیں، آپ اتنی شانوں کے مالک ہیں، آپ کا کردار اتنا عظیم ہے، آپ اتنی محبت کرنے والے ہیں، اتنی شفقت کرنے والے ہیں، لیکن آپ پر جنہوں نے بڑا ظلم کیا، حضرت دو کی قوم نے علیہ السلام، جب ان کو نہیں مانا تھا تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ باری تعالیٰ ان سب میں سے جتنے بھی روئے زمین پہ ہیں، نہ کوئی گھر بچے اور نہ کوئی فرد بچے، تو اللہ نے عذاب دے کر حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم دعوت تھی ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ آپ بھی اللہ کے حضور دعا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر جو جملہ فرمایا، اور وہ حدیث کی کتابیں میں موجود ہے، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں موجود ہے، اور خاص طور پہ میں آپ کو ایک یعنی کہ دعوت دے رہا ہوں کہ جو کتاب ہے نا، میں نے پچھلی مرتبہ ڈیفینس میں بھی ذکر کیا تھا کہ ایک کتاب ہے، عربی میں ویسے وہ کتاب ہے لیکن اردو میں ترجمے موجود ہیں، ٹھیک ہے، حضرت عبدالحکیم شاہ جہاں پوری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ ان کا بھی ترجمہ موجود ہے، اور بھی بہت سارے ہمارے بریلی فکر کے لوگوں کا ترجمہ موجود ہے
کتاب کا نام ہے الشفاء بتعریف الحقوق المصطفیٰ. انٹرنیٹ پر آرکائیو لکھ کے الشفاء لکھیں گے، قاضی ایاز رحمۃ اللہ تعالیٰ یہ لکھیں گے نا، کتابیں ان کے سامنے آ جائیں گی. وہاں سے آپ پی ڈی ایف کے نیچے جائیں گے، ڈاؤن لوڈ کریں گے، وہ آ جائے گی. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اتنے آسان طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ آپ کی محبت کیسی تھی، آپ کا صبر کیسا تھا، آپ کی شان جود و سخا کیسی تھی، آپ میں ہمدردی کیسی تھی. یہ ساری آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو بڑا لطف آئے گا. اب میں گوشہ صبر اور حلم کی بات کر رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب صحابہ اکرام نے ترغیب دی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے آپ کے چہرہ اقدس کو لہو لہان کیا ہے، آپ ان کے بارے میں بد دعا کریں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے ساتھیوں سنو، میں بد دعا کرنے والا نبی بنا کے نہیں بھیجا گیا، میں نبی رحمت بنا کے بھیجا گیا ہوں. آپ نے کہا کہ اے میرے مالک، ان کو ہدایت نصیب فرما، ان کو معاف فرما، اس لیے کہ یہ میری حقیقت کو جانتے نہیں ہیں. آپ فقط صبر کر سکتے تھے اور خاموش رہ سکتے تھے، لیکن آپ کا اخلاق اتنا عظیم ہے کہ فقط صبر نہیں کیا بلکہ ان کے لیے دعائیں کی کہ باری تعالیٰ ان کو معاف بھی فرما اور ان کو ہدایت بھی نصیب فرما، اور اس لیے کہ یہ مجھے جانتے نہیں، میری حقیقت کو جانتے نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مقام پر صحابہ اکرام کے ساتھ تھے، تو آپ کی گردن مبارک پر نا آپ نے جو چادر لے رکھی تھی وہ کھرد رہی تھی، اور ایک شخص آیا، بدو تھا، اعرابی تھا، اس نے آتے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، یہ بخاری شریف میں بھی حدیث ہے، مسلم شریف میں اور شفا میں بھی ہے. شفا شریف میں جو ہے نا اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، باقی اس کا جو ہے نا وہ نفس مضمون سارا آپ کو بخاری شریف میں مل جائے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کا مقام دیکھیں، کتنی عظمت والے نبی ہیں ہمارے، کتنی محبت کرنے والے ہیں، کافروں پر بھی محبت کرنے والے اور اپنوں پر بھی رحمت کرنے والے، محبت، شفقت، رحمت اور جود و سخا والے. آپ سے بات کرتے ہوئے نا، چونکہ وہ بدو تھا، اس نے آپ کی چادر مبارک کو زور سے کھینچا کہ میری بات سنیے، میں حاجت مند ہوں، ضرورت مند ہوں. وہ اس انداز سے اس نے چادر مبارک کو، ردا مبارک کو آپ کو کھینچا کہ وہ جب پھری تو آپ کی گردن مبارک پر زخم آ گئے. جب زخم آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشار جو تھے، انہوں نے اس کو فوراً منع کیا کہ یہ کیا انداز ہے، آپ نے منع فرما دیا، آپ کا نہیں. آپ نے اسے فرمایا، اس نے چونکہ ایک گزارش ساتھ یہ بھی لفظ بولے تھے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں عطا کی ہیں، میں حاجت مند ہوں، میرے اہل و عیال کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، وہ فاقوں میں ہیں، اور میری مدد کیجیے، اللہ نے آپ کو نعمتوں سے مالا مال کر رکھا ہے. تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے، میں اس کا بندہ ہوں اور میں ہی بانٹنے والا ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے جو میرے ساتھ یہ سلوک کیا ہے تو کیا اس کا بدلہ نہ لیا جائے تم سے؟ اس نے کہا نہیں جی، اس کا بدلہ نہیں لینا چاہیے. آج میں لما، اس کا بدلہ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ جب تم نے میری گردن پہ زخم دیا ہے تو بدلہ کیوں نہیں لینا چاہیے؟ اس نے کہا جی اس لیے نہیں لینا چاہیے کہ آپ وہ نبی ہیں، وہ محبت کرنے والے نبی ہیں کہ جو برائی کو برائی سے رد نہیں کرتے، جو برائی کا بدلہ ہمیشہ اچھائی سے دیتے ہیں. اندازہ کیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن مبارک پر زخم آ گیا، لیکن حلم اور صبر اور برداشت اور پھر اس کے اوپر شفقت کرنے کا، محبت کرنے کا، اللہ کی مخلوق سے اس پر رحمت کرنے کا
کتنا عظیم، کتنی عظیم مثال ہے. آپ وہ 2 اونٹ لے کے آیا تھا. آپ نے صحابہ، آپ مسکرا پڑے جب اسے کہا نا کہ آپ ہمیشہ برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتے ہیں. آپ مسکرا پڑے تو آپ نے کہا، صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس کے ایک اونٹ کو جو اور گندم، ایک حدیث میں گندم کے الفاظ ہیں، ایک کے جو سے بھر دو، اور دوسرے اونٹ کو کھجوروں سے بھر دو، اور وہ خوشی خوشی لے کے چلا گیا. اب حضور صلی اللہ، کیونکہ بہت ساری مثالیں ہیں، صبر کی تو بے شمار مثالیں ہیں، طائف کی بھی مثال ہے اور بہت ساری مثالیں ہیں. راستے میں لوگ دشمنان اسلام جو تھے کانٹے بچھاتے، کبھی آپ سجدے میں جاتے اوزی نہیں رکھتے تھے اونٹ کی، کبھی آپ کے گلے میں جو ہے نا چادر ڈال کے پلتے تھے. یہ آپ کا مکی دور کی میں بات کر رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود اپنی ذات کے لیے آپ نے کبھی کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا اور کسی کو بد دعا نہیں. اب یہ تو گوشہ صبر میں نے بیان کیا تھا. اب گوشہ جود و سخا، کیونکہ وقت کم ہے، میں 1-2 مثالیں دے کے اجازت چاہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا صحابت کا کیا بلند معیار ہے، سیرت طیبہ کا، آپ کے اخلاق حسنہ کا اور آپ کی عادات شریفہ کا کیا عظیم معیار ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو ضرورت بھی تھی، کیونکہ آپ اپنی زندگی میں یاد رکھیں مال جمع نہیں کرتے تھے. آپ نے زندگی بھر ایک وقت جو کھانا آپ کے پاس میسر ہوتا اس کو دوسرے وقت تک نہیں رکھتے تھے، سب تقسیم کر دیا کرتے تھے. اگلے پہر پھر نئے طریقے سے رب دیتا اور ایک لمحے بعد جو کھا لیا باقی سارا تقسیم کر دیا کرتے تھے. اسی طرح آپ لباس بہت سارے جوڑے جمع کرنے والے نہیں تھے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ آپ تہمت جو ہوتی، قمیض نہ ہوتی، تہمت میں نماز پڑھ لیا کرتے. اور ایک مرتبہ واقعہ ایسا ہوا کہ آپ کو تہمت مبارک کی ضرورت تھی. اب آپ دیکھیے ذرا کہ جس کے پاس مال و دولت ہو، دنیا کا کوئی شخص بھی ہو، جس کے پاس لاکھوں کروڑوں ہو، ان میں سے لب بھر کے اس کے لیے دینا بڑا آسان ہوتا ہے. اور جس کے پاس ہو ہی ایک اور وہ بھی ضرورت کی چیز ہو، اور اتنی حضور کے دل میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو جتنا جود و سخا سے رب نے معمور کیا تھا، پوری تاریخ انسانیت میں ایسے کسی انسان کو وہ شان نہیں عطا کی جتنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان عطا کی. آپ ہر حالت میں سخی بے مثال تھے. آپ کو ضرورت تھی ایک تیمم کی، تو ایک صحابیہ نے آپ کے لیے بہترین ڈوروں والی ایک چادر مبارک، ردا مبارک، چادر مبارک آپ کو تحفہ دے دی. اب صحابہ کرام کو بھی معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب قبول فرمائی تو ان کو بھی اندازہ ہو گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی حاجت تھی. اب ایک بندے کو اس کی ضرورت بھی ہے. اب سیرت کی عظمت دیکھیے کہ حدیثوں میں جو نام آتا ہے وہ آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عشرہ مبشرہ کے صحابی. اب وہ آپ کی مجلس میں حاضر تھے، ادھر سے آپ نے چادر قبول فرمائی، ادھر تھوڑی دیر بعد، لمحوں بعد آپ نے درخواست کر دی، حضور یہ چادر مجھے عنایت فرما دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوری چادر اس کو عطا فرما دی. عطا جب فرما دی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لمحوں کے لیے جب ایک طرف گئے، حجرے میں گئے، تو مجھے وقت بتا دیجیے کہ کتنا منٹ رہتا ہے، بتا دیجیے. 5 منٹ ہے نا؟ 3-4 منٹ، جی ٹھیک ہے. اچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ خلوت میں گئے تو پیچھے سے صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ کیا کہا؟ آپ نے کہا جب تمہیں معلوم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لبوں پر کبھی نہ آتا ہی نہیں، آپ سے زندگی میں جو کچھ کسی نے مانگا زندگی بھر، یہ حدیث بھی ہے کہ آپ سے ما سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے جب بھی کسی شے کے بارے میں زندگی میں کسی کافر نے، کسی مسلمان نے، کسی شخص نے جب بھی جو مانگا، آپ نے کبھی اپنی زبان سے یہ کہا ہی نہیں لا کہ نہیں ہے یا نہیں دینا، یہ کہا ہی نہیں.
آپ کے لبوں پر لا یعنی نہیں کا لفظ آیا ہی نہیں۔ اب صحابہ کرام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ جب تمہیں معلوم ہے کہ حضور نہیں کہتے ہی نہیں، تم نے مانگی کیوں؟ اور حضور نے اپنے ظاہر سخا کا سمندر ہے، انہوں نے تمہیں عطا کر ہی دینی تھی، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ اس کی ضرورت تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے الفاظ ہیں، اس سے ایک اور عقیدہ بھی جھلکتا ہے۔ ان کے الفاظ ہیں کہ یقین جانیے کہ میں نے یہ چادر، اب یہ صحابی کا عقیدہ، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ مبشرہ میں جن کا نام گنوایا ہے، یعنی کہ جن کو زندگی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں خلفائے راشدین اور ساتھ میں ان کا نام بھی 10 صحابہ اکرام جن کے سعد بن ابی وقاص، عبید اللہ بن جراح دوسرے صحابی ہیں، ان کا نام بھی ہے عبد الرحمن بن عوف۔ تو انہوں نے کہا کہ یا میرے دوستو یقین کرو میں نے دنیاوی لالچ کے لیے یہ چادر مانگی ہی نہیں، جب میں نے دیکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اقدس کو اس چادر نے چھو لیا ہے، اور حضور کے تو پاؤں کے نیچے اگر ذرے آ جائے وہ آفتاب بن جایا کرتے ہیں۔ حضور تو اپنے لعاب تہن کو، اپنے لعاب کو کسی کھارے کنویں میں ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ حضور کے منہ مبارک اگر کسی پانی میں اگر گھول دیے جائے اور ان کا غسالہ کوئی مریض پی لے تو وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ حضور کے تو ایک اس میں آپ کے بدن مبارک میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، شفائیں ہی شفائیں ہیں، بخشش ہی بخشش ہے۔ میں نے یہ چادر یقین کرو کہ میں نے اس لیے مانگی کہ جب میرا دنیا سے جب میں رخصت ہو جاؤں تو اس چادر میں مجھے کفنایا جائے، اور وہ چادر میری لیے کفن بنے، اور مجھے یقین ہے 100% کیا کہ پختہ یقین ہے کہ وہ چادر جو ہے میرے لیے بخشش اور وسیلے کا باعث بنے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یعنی کہ دیکھیں کتنی عظیم یہ سال ہے، اور پھر یاد رکھیں ان صحابی کو صحابہ اکرام نے وہ چادر چونکہ سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، جب ان کا وصال ہوا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ان کا وصال جب ہوا تو اسی چادر میں ان کو کفنایا گیا۔ تو یہ تھی سیرت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چونکہ وقت کی دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ بہت سارے اور واقعات آپ کی خدمت کو گوش گزار کروں، آپ کا چونکہ اپنا ایک شیڈول ہے، اس حوالے سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہمیں سیرت طیبہ، سیرت عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض عطا فرمائے، اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔